السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، میں طلحہ احمد قادری، خلیفہ مجاز، آستانہ عالیہ نیک آباد موراڑی شریف گجرات آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، ایک دفعہ سے پھر دورہ تفسیر القرآن کی اہم ترین نشست کے اندر ہم جمع ہیں۔ حالانکہ کے جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ آج کی نشست کے اندر آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک ہم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے مفاہیم اور اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہوں نے کفر پر اختتام ہونا ہے۔ کفر کا معنی یہ ایمان کی ضد ہے۔ ایمان کا لغوی معنی اور اصطلاحی شرعی معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ایمان کا معنی یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے ہر کسی چیز کا انکار نہ کرنا، بلکہ ہر چیز کی تصدیق اور ہر چیز کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اور چونکہ کفر اس کی متضاد ہے اور اس کی ضد ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ مثال کے طور پر یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ضروریات دین ہیں، ان میں سے نماز بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر ضروریات دین نماز کا سرے سے ہی انکار کر دیا جائے تو پھر بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کی قسمت میں ایمان نہیں، کفر ہے، ان کا خاتمہ کفر پر ہونا ہے، مرنا انہوں نے کافر ہے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہا، چیریٹی کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حج کرتا رہا، لیکن آخر میں اس کا اختتام برا ہوا تو پھر اختتام کی بنیاد پر اسے سزا جزا میسر آئے گی۔ اما وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، یعنی وہ لوگ مراد ہیں کہ کافروں کی فہرست میں آ چکے ہیں، علم الہی میں ہیں کہ وہ کافر مریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، فرمایا کہ انہیں تبلیغ فائدہ نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس کی مثال سمجھو جیسے کوئلہ ہے، اس کو دھونے سے وہ سفید تو نہیں ہو جاتا، وہ کالے کا کالا ہی رہے گا، دھونے سے صاف ستھرا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہی جو کافر ہیں، جن کی قسمت میں کفر ہے، جن نے مرنا ہی کفر پر ہے، ہزار انہیں تبلیغیں ہوتی رہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، بے شک کافر جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ غلط ترجمہ لوگوں نے کیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ بے شمار کافر جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ ایمان لائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔
اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بنے، انہوں نے بھی پہلی حالت جو ہے وہ ایمان پر تو نہیں تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ کی زندگی کے ابتدائی سال دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ایمان نہیں لائیں گے حضور کی تبلیغ کے بعد، بلکہ تبلیغ کے بعد وہ ایمان ضرور لائیں گے، وہ لائیں گے جن کی قسمت میں ایمان ہے۔ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تبلیغ ہو یا نہ ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہوں نے کافر مرنا ہے وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ علیہم، انہیں آپ سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، برابر ہے ان کے لیے، ڈرانا یا نہ ڈرانا انہیں برابر ہے، تمہیں برابر نہیں کہ وہ تبلیغ سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، مگر آپ کو تبلیغ کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایمان نہ لائے تو آپ نے ڈرایا یا نہ ڈرایا، تمہیں برابر نہیں کہ وہ تبلیغ سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اگر آپ نے تبلیغ کی، اس سے وہ لوگ فائدہ حاصل نہ کر سکے، منفعت حاصل نہ کر سکے، تو اب اس کا ثواب بھی آپ کو تبلیغ پر اجر آپ کو ضرور ملتا رہے گا، کیونکہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام جو ہے وہ کھلم کھلی بات کو پہنچا دینا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انذرتہم، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی کہ جن کے مقدر میں بڑے بڑے معجزات دیکھتا رہا، ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ لیا، بے شمار اس نے معجزات کو دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا، ایمان اس کی قسمت میں ہی تھا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اس کو تبلیغ کرتے رہے، ہر لمحہ آقا علیہ السلام پریشان رہتے رہے کہ یہ ایمان لاتے کیوں نہیں۔ اما محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، اور وہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے لوگوں تک اپنا قرآن کا فیصلہ، اللہ کے احکام آپ نے پہنچا دیے، آپ نے تو پہنچا دیے، اب مانے نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے، یہ نہیں مان رہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر، وعلی سمعہم، اور کانوں پر مہر کر دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر گٹا ٹوپ ہے، ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کفار وہ لوگ جن کی قسمت میں ایمان ہی نہیں، جنہوں نے مرنا ہی کفر پر ہے، وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ آنکھیں بھی بند ہیں، کان بھی بند ہیں، اور آنکھوں کے سامنے پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، کیسے ایمان لائیں گے؟ کیسے ایمان لائیں گے؟ وہ ایمان تو نہیں لائیں گے۔ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ موت دے دی ہے، مہر لگی ہے ان کے دلوں پہ، وہ ہدایت کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ کانوں میں پردہ، کانوں پر مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہدایت سن نہیں پا رہے، ہدایت سن نہیں رہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ سمجھنے، دیکھنے اور ہدایت قبول کرنے کے تمام جو باطنی دروازے ہیں ان کے بند ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں مبرم اٹل طور پر یہ عذاب عظیم کے مستحق ٹھہر چکے ہیں۔ آگے آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا، 8 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ 7 نمبر آیت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی بندے تین قسم کے ہیں۔ یہاں پہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے دو جو رکوع ہیں نا سورۃ البقرہ کے، اس میں تین کیٹیگریز کے لوگ شامل ہیں، تین کیٹیگریز کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ پہلا گروہ وہ کہ جن کو اللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنا ان کو نصیب کیا۔ دوسرا وہ گروہ کہ جن پر اللہ تعالی نے ہدایت کے دروازے، جن کے لیے ہدایت مور ثبت کر دی کہ وہ دل میں اور کانوں سے اور آنکھوں سے ہدایت کو قبول کرنے کا سوچ بھی نہیں رہے، خاتمہ ان کا کفر پر ہوگا۔ وہ لوگ آیت نمبر 6 سے لے کر 7 تک، یعنی 2 آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ پہلی 5 آیات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں نازل فرمائی، اور آگے ایک پورا رکوع یعنی آیت نمبر 20 تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں نازل کی کہ جو منافق تھے۔ منافق نفاق سے نکلا ہے نا، نفاق منافق وہ ہوتا ہے کہ جو دل سے کلمہ نہ پڑھتا ہو، زبان سے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہتا ہو میں بھئی مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، جیسا کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، رئیس المنافقین تھا، اس نے اپنے آپ کو اپنی عزت کو بحال رکھنے کے لیے اس نے کہا جی میں ایمان لیا ہے، حالانکہ کفار کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ تھا۔ تو دیکھیں نا 13 آیات ان کے حق میں نازل ہوئی، ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ دوسری کیٹیگری سے بھی زیادہ خطرناک ہیں یہ، کافر تو کافر خطرناک ہے، لیکن یہ منافق اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، یہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کریں گے سب سے زیادہ۔ اور پھر یہ تقیہ کرتے ہیں، یعنی تقیہ کرنا اپنے اسلام کو ظاہر کرنا۔ پہلا تقیہ ابلیس نے کیا ہے۔ اب وہ پارٹی، وہ جماعت، وہ جناب گروہ جو کہتا تقیہ سنت ہے، تقیہ مولا علی نے کیا، یا مولا علی علیہ السلام کی نسبت کی طرف تقیہ کی نسبت کرتا ہے، ڈرنا زبان سے کہنا نا، زبان سے دل اور زبان ایک ساتھ نہ ہو، دل خائف ہو یہ مجھے قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے، میرا دشمن ہے، اور زبان کے جناب ہم آپ کے ساتھ ہے۔ پہلا تقیہ جو ہے وہ شیطان نے کیا بھائی، ابلیس نے جو تقیہ کیا جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ، وہ تقیہ کیا تھا؟ اس نے کہا جناب وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَ مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ یہ درخت جو ہے ابلیس لعین نے کہا کہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تو نصیحت کرنے والا ہوں تمہیں۔ پہلا تقیہ اس نے کیا، دشمن تھا لیکن زبان سے دوست بن بیٹھا، کہنے لگا میں آپ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تم سے نصیحت کرتا ہوں۔ اب بدترین اللہ تعالیٰ نے تقیہ باز منافقوں کا ذکر کیا، جو زبان سے تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل ان کا اس بات کی گواہی نہیں دے رہا تھا، دل سے نہیں وہ مان رہے تھے، دل سے اس کا یہ تصور کرنا ممکن نہیں تھا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
اے ایمان والو، یہ دعویٰ سن کر ان کے اس دعوے پر کبھی یقین مت ماننا۔ قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ ہم نہیں دل سے نہیں کہہ رہے، زبان سے تو کہہ رہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایمان والے نہیں۔ آگے ارشاد فرمائے یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ ان کا ارادہ کیا ہے؟ اپنے گمان میں اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضور کو دھوکہ دینا رب کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ حضور رب کے خلیفہ ہیں۔ اب یہ لوگ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ والذین آمنوا، اور یہ ایمان والوں کو حقیقت میں فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنی گمان کے اندر۔ وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، مگر اپنے آپ کو، مگر اپنے نفسوں کو۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، اس بات کا ان کو شعور نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، وہ کس جانب جا رہے ہیں، وہ کس سمت میں اپنا سمت کا تعین کس سمت میں کر رہے ہیں، کس سمت میں اپنی منزل کا تعین کر رہے ہیں۔ وہ ارادہ ہے، ان کا ذہن ہے اپنے گمان میں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، خدا کو دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے جی۔ وما یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فی قلوبہم، آج کی نشست کی آخری آیت، وما فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ بیماری کون سی ہے ان کے اندر؟ وہ دل کی بیماری ہے انہیں، وہ جناب بلڈ پریشر ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے؟ نہیں، یہاں مرض سے مراد باطنی امراض موجود ہیں، مراد ہیں کہ ان کے اندر کفر کی بیماری ہے، منافقت کا تباہ کن مرض جنم لے چکا ہے، جو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا ان کے لیے۔ فی قلوبہم مرض، ان کا مرض، پھر فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ اب وہ بڑھتی 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 انہیں کفر کے عذاب اور آخری دنیا و آخرت کے میں رسوائی کے عذاب تک پہنچا دے گی۔ اس قدر رب نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ جھوٹ کیا اختیار کر رہے ہیں؟ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا تو رہی ہے؟ دیکھیں نا سورہ منافقون کے اندر پہلی ابتدائی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون محبوب، جب آپ کے دربار میں آتے ہیں، دربار گوہر بار میں آتے ہیں تو کہتے قالوا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب یہ جھوٹے ہیں۔ اب آپ ذہن میں سوچئے نا کہ کیا تو وہ بات ٹھیک رہے ہیں، لیکن رب کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا زبان کے ساتھ محدود ہے،
اگر دل میں بھی یہ کہتے ہوتے تو اس طرح سے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور رب ان کے بارے میں ان کے مجدے سناتا، ان کے ایمان کو تکمیل ایمان کا معیار قرار دیتا۔ تو فرما بما کانوا یکذبون، دل سے اس بات کی تکذیب، دل سے اس بات کو نہیں مان رہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم نے 5 آیات طیبات کو تلاوت کیا ہے، اور اس نشست کے اندر آیات بینات کو تلاوت کرنے کا، شرف حاصل کرنے کا جو موقع اور جو قسمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے اسرار اور رموز کو سمجھنے کی، قرآن فہمی کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ہم آیات بینات کو تلاوت کریں گے، 16 تک تلاوت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت کے طلبگار ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔